حافظ محسن جاوید صاحب، مرکزی رہنما اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یوتھ فورس کے شاہینوں، میرے عزیز بھائیوں، آج کے اس کنونشن کا مقصد آپ سب کو معلوم ہے، اور میں سب سے پہلے یوتھ فورس کے تمام شاہینوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس میں جس طریقے سے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا اور جس طریقے سے اور جس کامیابی سے کانفرنس کی سیکیورٹی کو سر انجام دیا، وہ یقیناً بڑی قابل قدر اور بڑی ہی قابل ستائش بات ہے۔ آج کے اس کنونشن کو، جس کو کہ ہم نے غنیمت جانا کہ اس کے اندر لمبی تقریروں کی بجائے کارکنوں کو، اپنے بھائیوں کو کچھ ایسے مشورے دیے جائیں، ان کی ایسی تربیت کی جا سکے کہ جس سے وہ دعوت قرآن و حدیث کا اس عظیم مشن کے اندر مزید بہتری کو پیدا کر سکیں۔ اس حوالے سے میں نے جو اپنے لیے مضمون وہ منتخب کیا، وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو نوجوانوں کا کردار ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی میں روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ سوشل میڈیا کی افادیت کو آپ سب لوگ بڑی بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح سوشل میڈیا اس وقت ہمارے ملک پر نہیں، پوری دنیا کے اندر کس طرح اس کا ایک اثر موجود ہے۔ میں ایک دو واقعات بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے دیکھا کچھ عرصہ قبل جس وقت مصر کے اندر انقلاب آیا، تحریر اسکوائر پہ جب لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے جمع ہوئے اور اس کا منطقی انجام مرسی کی حکومت کے اوپر نکلا، اس کے بعد یہ حال ہی میں ترکی کے اندر جس وقت فوج نے ترکی کی حکومت کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، سارے میڈیا کو بند کر دیا گیا، لیکن سوشل میڈیا وہ واحد رستہ تھا جس کے ذریعے طیب اردگان نے اس فوجی انقلاب کا راستہ روکا۔ اور آپ کو 2-4 دن پہلے کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ سعودیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں۔ امریکہ کے دورے پر جہاں وہ امریکی حکام سے ملاقاتیں کر رہے، ابھی پچھلے پورے ہفتے میں انہوں نے لاس اینجلس کے اندر میڈیا کے اور جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ میں نے 3-4 دن پہلے ایک سٹیٹس دیکھا، امریکی ایک اداکار ہے ڈیوائن جانسن، اس کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ اس نے اس ملاقات کا حوال لکھا، اس نے کہا کراؤن پرنس سے میری بڑی زبردست ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں نے جانا کہ سعودیہ میں لوگ مجھے کتنا پسند کرتے ہیں۔ جو اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں، اس نے آخر میں اپنی اس ملاقات کے حوال کے آخر میں ایک جملہ لکھا۔ اس نے کہا I'll be bringing my finest tequilin with me to share with prince and family۔ اب میرے فاضل دوست اس جملے کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، میں پھر بھی ترجمہ کرتا ہوں۔ اس نے اس سٹیٹس کے آخر میں لکھا کہ میں جب ملاقات کے لیے سعودی عرب جاؤں گا تو میں اپنی جو میکسیکن الکوہل ہے، میں اس چیز کا نام بھی مسجد میں لینا پسند نہیں کرتا، میں میکسیکن الکوہل اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پرنس سے بھی شیئر کروں گا اور فیملی سے بھی۔ اب اس چیز کو جب میڈیا کے اوپر آئی تو سعودی حکام نے اس کا نوٹس لیا، آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے اس سٹیٹس کو ہٹایا اور اس نے اس لائن کو وہاں سے ختم کیا کہ میں اس الکوہل کو سعودیہ کے اندر لے کر جاؤں گا۔ مقصد کہنے کا، بات بتانے کا یہ مقصد ہے کہ سوشل میڈیا اس قدر طاقتور ہو چکا ہے
کہ یہ حکومتوں کو بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے، حکومتیں بھی اس کے زیر اثر ہوتی ہیں، ایون کہ جو آپ کا میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، وہ بھی اس کے زیر اثر آ چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں اس کی بے شمار افادیت ہے وہاں اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ آپ لوگ بھی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بھی کچھ ضابطۂ اخلاق ہونے چاہیے، جہاں پر ہمیں اپنی نظر کی حفاظت معاشرے میں، گلی میں، سڑک پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی نظر کی حفاظت سوشل میڈیا کے اوپر بھی کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں اپنے کانوں کی حفاظت معاشرے میں کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں اپنے کانوں کی حفاظت سوشل میڈیا پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بعض بھائی جب سیاست کے اندر آتے ہیں، سیاسی اختلافات کی بات ہوتی ہے، تو آرام سے اس فیس بک کے اوپر کبھی عمران خان کی وہ ناجائز بیٹی کی تصویریں کوئی شیئر کر رہا، کبھی کسی کی کوئی لڑکیوں کی تصویریں شیئر کر رہا۔ میرے بھائی اس بات سے بچیں، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ آپ ایک تصویر کو، عورت کی تصویر کو جب شیئر کرتے ہیں، جتنے لوگ اس تصویر کو دیکھ کر گناہ گار ہوتے جائیں گے، آپ اس گناہ میں شامل ہوتے جائیں گے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا ایک گناہ جاریہ کا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر ہم لوگ ملوث ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ عورتوں کی تصویروں کو، جو برہنہ تصاویر ہیں جو برما کی اور اس طرح کی آتی ہیں، ان چیزوں کو مت شیئر کیا کیجئے۔ یہ آپ اور ان چیزوں کو جب پھیلاتے ہیں تو اس گناہ میں ہم ساتھ ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی بات کسی کی اچھی لگتی ہے، کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے، اس کو اپنی تحریر میں لکھ کر شیئر کریں، نہ کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں جس میں عورتوں کی تصاویر، جس کے اندر میوزک، اس طرح کے معاملات ہوں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آپ ایک مذہبی ورکر ہیں، آپ سیاسی ورکر نہیں ہیں۔ آپ نے جب اپنے موقف کو فیس بک پر یا جہاں پر بھی لکھنا ہے، آپ نے مذہب کو مقدم رکھنا ہے، سیاست کو مقدم نہیں رکھنا، کیونکہ اہل حدیث یوتھ فورس کی سیاست بھی، اس کی عبادت بھی، اس کا اٹھنا بھی، اس کا بیٹھنا بھی اللہ کے بھی تابع ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تابع ہونا چاہیے۔ ہم لوگ سیاست کے پیچھے پڑ کے اپنی اخلاقیات کو بھی بھول جاتے، اپنے مسلک کو بھی بھول جاتے، اپنے جو اساس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میں اسی پر اتفاق کروں گا اور اپنے بھائیوں کو پھر اس بات کی جو ہے نصیحت کروں گا کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے مسلک کو سامنے رکھیں کہ آپ کو کس چیز کا جو ہے، آپ کی جو اساس ہے، آپ کا جو ایک طریقہ کار ہے، اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔